رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک یہ کالریح المرسلہ، تند و تیز ہواؤں کی طرح وہ سخاوت کیا کر، صدقہ و خیرات کرنا۔ ہم جاننا چاہیں گے کہ صدقہ کس کو کہتے ہیں، اور اس صدقے کے انسانی زندگی میں، انسانی معاشرے میں اور انسان کی قبر اور حشر میں کون کون سے اسے فوائد ملتے ہیں اور کون کون سے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ الصدقہ عربی زبان میں خیرات کو بھی کہتے ہیں، بہادری دکھانے کو بھی کہتے ہیں۔ صدقہ کرنے والا حقیقت میں وہی بہادر انسان ہوتا ہے جو جنت کی تڑپ میں اپنا مال پیش کرنے میں جرت دکھاتا ہے۔ اس لیے صدقے کی تعریف کرتے ہوئے علماء یہ لکھتے ہیں، الصدقہ ما یخرج الانسان من مالی علی وجہ القربہ، صدقہ وہ چیز ہے کہ ایک انسان رب تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے حکم کی روشنی میں اس کی راہ میں پیش کرتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال نے حکم دیا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، خرچ کیا کرو ہم نے جو تمہیں عطا کیا اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقْ، اے میرے رب مجھے مہلت کیوں نہیں دے دیتے کہ میں تیری راہ میں صدقہ کروں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور صالحین۔ یہاں اس آیت سے ایک سبق ملتا ہے، جب موت آئے گی اور کل کو یہ شخص خواہش کرے گا کہ مجھے صدقہ کرنا ہے، آخر یہی خواہش کیوں کرے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ صدقے کے جو اثرات، جو بلندیاں، جو درجات اسے نظر آئیں گے، ان درجات کو حاصل کرنے کے لیے وہ خواہش کرے گا کاش مجھے وقت مل جائے میں یہ درجات حاصل کرنے کا یہ راستہ اختیار کر لوں، اور وہ راستہ کیا ہے؟ صدقہ کر۔ اس لیے شریعت کتنی خوبصورت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، والصدقۃ برہان، صدقہ یہ برہان ہے، یہ دلیل ہے اس کی صداقت کا کہ یہ سچا ایمان والا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، دو ہی لوگ دنیا میں قابل رشک ہے، رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم به آناء اللیل وآناء النہار، ایسا شخص جس کو رب تعالی نے قرآن کی نعمت سے نوازا ہے، وہ دن رات اس قرآن کی تلاوت کرتا ہے، رب تعالی کے سامنے قیام کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ورجل آتاہ اللہ مالا فہو ينفق منہ آناء اللیل وآناء النہار، ایسا انسان جس کو رب تعالی نے مال و دولت کی نعمت سے نواز رکھا ہے اور وہ دن رات اللہ کی خوشنودی کے لیے، رب کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا، صدقہ یہ انسان کی جسمانی بیماریوں کی دوا اور علاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داووا مرضاکم بالصدقہ، اپنی بیماریوں کا علاج کیا کرو صدقے کے ساتھ۔ وفی القصص عبر، کچھ قصوں میں عبرت ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، میں آپ سے دو قصے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص جس کی والدہ بیمار تھی اور سعودیہ کے اندر جب اس کو یہ کال آئی کہ ہاسپٹل پہنچیے اور جلدی، وہ شخص اپنے آفس سے نکلتا ہے کہ نہ جانے کیا ہونے والا، کیا دیکھتا ہے؟ ایک ٹوٹی ٹانگ والی بلی جو پریشانی کے عالم میں بول رہی، رکتا ہے، گاڑی کو روکتا ہے اور بقالے سے، سٹور سے دودھ لیتا ہے اور اس بلی کو دودھ پلا دیتا ہے۔ ہاسپٹل پہنچتا، ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کی والدہ کو ایک دوسرے کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ کہا کیا مطلب؟ وہ تو گزشتہ دنوں سے بے ہوش تھی، سمجھ نہیں پایا، نہ جانے یہ تسلی دے رہے ہیں اور والدہ کہیں رب کے پاس نہ۔ اس کمرے میں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی والدہ ہوش میں اور خوش ہے۔ پوچھا، یم ايش هذا، یہ کیا، کیسے اللہ تعالیٰ نے اتنی جلدی صحت دی؟ کہا بیٹا مجھے خواب آئی، ایک ٹوٹی ٹانگ والی بلی دعا کر رہی تھی اور اسی طرح ہی میری آنکھ، صدقہ یہ بیماریوں کا علاج۔ اور ایک داعی بیان کرتے ہیں، ایک شخص جس کو تکلیف کا سامنا ہوا، اس نے آؤٹ آف کنٹری ٹریول کیا۔ ڈاکٹرز کی رپورٹ کیا تھی کہ تم اگر بچوں سے ملنا چاہتے ہو تو مل لو، وقت لگتا ہے بہت تھوڑا۔ کہا نہیں، میں ضرور ملوں۔ واپس پلٹ کے آتا ہے، جب ایک جگہ ایک قصاب کے پاس پہنچا گوشت لینے کے تو دیکھا ایک عورت کچھ ٹکڑے گوشت کے اکٹھے کر، ترس آیا، کہتا ہے کیا کر؟ کہا سال میں ایک یا دو میں اپنے بچوں کو کھلاتی، لیکن اس سال نہیں، اور میں یہ چند ٹکڑے اکٹھے کر کے لے جانا چاہتا کہ شاید میں ان کے دل میں۔ فوراً پلٹ کے قصاب کے پاس آیا، کہنے لگا
یہ عورت جب بھی آئے اس کو گوشت دے دیا اور اس کی پیمنٹ میں کیا، اور آج بھی دے دو۔ کہا آج تو بچا ہی، وہ ایک پاؤ گوشت اس کے ہاتھ میں تھما، واپس پلٹ کے ڈاکٹرز کے پاس اپنے بچوں کو شاید کہ الوداعی ملاقات کر کے وہاں پہنچا۔ ڈاکٹرز نے رپورٹ لی اور ڈاکٹر کہنے لگا کیا تم وہی ہو؟ کہا جی ہاں وہی ہوں۔ تم کسی ہاسپٹل میں داخل رہے ہو؟ کہا نہیں۔ کیا تم کوئی دوائی استعمال کرتے رہے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا آپ کی رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ آپ کو کینسر نام کی کوئی چیز جو اس سے پہلی رپورٹس نے بیان کی، مجھے بتاؤ تم نے وہ ایک پاؤ گوشت رب کی رضا کے لیے، رب کی مخلوق پہ ترس کھاتے ہوتے پیش کی۔ رب تعالیٰ نے اسے بیماریوں سے، صدقہ صرف جسمانی بیماریوں کا علاج نہیں بلکہ قلبی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے دل بہت سخت ہے، کبھی رونا نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا ان اردت تلین قلبک، اگر دل کو نرم و ملائم کرنا چاہتے ہو فاطعم المسکین وامسح رأس الیتیم، تو پھر یتیموں کو کھانا کھلایا کرو، مسکینوں کے سر پہ ہاتھ رکھو، ان کی کفالت کرو، تیرا دل اللہ ذوالجلال نرم و ملائم کر۔ صدقہ یہ تو معاشرتی بیماریوں کا بھی علاج ہے، صرف جسمانی اور قلبی بیماریوں کا ہی نہیں۔ اللہ ذوالجلال کی اپنے بندے سے جو محبت ہوتی ہے اس کی کیا علامت ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ذوالجلال اب اپنے بندے کو پسند کرنے لگ گئے؟ ایک ہے کہ بندہ یہ پسند کرے کہ اللہ کو کیا پسند ہے، ایک یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال کو بندہ کب پسند آتا ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ ذوالجلال ایسے بندے کو پسند کرتے ہیں جس کو ایمان کی نعمت سے سرفراز کر دے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ روایت سلسلہ صحیحہ کی ہے، اللہ ذوالجلال تمہارے درمیان اخلاق اسی طرح تقسیم فرماتے ہیں جس طرح تمہارے درمیان رزق کو تقسیم کرتے ہیں۔ مال تو اللہ اس کو بھی دیتے ہیں جس کو پسند کرتے اور جس کو پسند نہیں کرتے، لیکن ایمان کی دولت صرف اس کو عطا کرتے ہیں جس کو اللہ پسند۔ تو ایمان کی نعمت جس انسان کو مل جائے یہ اللہ کا پسندیدہ ہے، اس کو اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری ایک نشانی بیان کی ہے اور یہ روایت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے۔ اللہ عزوجلال جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، اسے محبوب بنا لیتے ہیں، تو اس کو دنیا سے اس طرح بچا لیتے ہیں جس طرح تم میں سے ہر ایک بیمار کو پانی سے بچاتا۔ دنیا سے کیسے بچا لیتے؟ دنیا کی رنگینیوں کی محبت سے، کہ وہ آخرت پہ یقین زیادہ رکھتا ہے، دنیا پہ یقین زیادہ نہیں رکھتا۔ وہ آخرت کو حقیقی زندگی سمجھتا ہے، دنیا کو نہیں۔ وہ دنیا کے کسی بھی کام کو حرف آخر نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے زندگی وہی ہے جو آخرت کی۔ وہ دنیا کے طور طریقوں کی طرف توجہ نہیں کرتا، وہ آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اعمال پہ توجہ کرتا۔ وہ دنیا کے بنائے ہوئے اصول و ضوابط کے پیچھے اپنے آپ کو نہیں لگاتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو زندگی گزارنے کا دستور دیا ہے وہ کیا کہتا ہے، اور وہ دستور قرآن اور حدیث۔ تیسرا عمل جس سے انسان اللہ عزوجلال کی محبت میں آ جاتا ہے، اور شاید کہ یہ آج کے معاشرے میں تھوڑا سا مشکل ہے، لوگ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اللہ عزوجلال جس کو پسند کرتے ہیں تو پھر اس کی آزمائش بھی، آزمائش کبھی کوئی بیماری آ گئی، کبھی کوئی فکر آ گئی، کبھی کوئی غم لاحق ہو گیا، کبھی جانی نقصان، کبھی مالی نقصان، کبھی پھلوں کا نقصان۔ یہ اللہ عزوجلال جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو پھر اس کی آزمائش کرتے۔ اور قرآن مجید اللہ عزوجلال نے اس لیے فرمایا ہے حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کیا لوگوں کا یہ گمان ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، ان کا تو بھی امتحان ہی نہیں ہوا، ان کی تو آزمائش ہی نہیں ہوئی۔ ان سے پہلے لوگوں کا امتحان لیا گیا اور اللہ نے جانا
کون ہے سچے اپنی محبت کے دعوے میں، اور کون ہے جھوٹ بولنے والے، صرف دعویٰ ہی کرتے ہیں، عمل کرنے والے نہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے جب پوچھا کہ آپ بڑی باتیں کرتے ہو، آپ کو اتنی سزائیں کیوں ملی، توحید تو بیان کرتے ہو، تو انہوں نے مسکرا کے کہا تھا آپ بھی تو بازار میں جا کے مٹی کا برتن ہوتا تو کٹکھٹا کے دیکھتے ہو کہ مٹی صحیح لگی ہے، تو اللہ عز و جلال نے بھی میرے ایمان کو چیک کیا اور اللہ کو پسند آیا۔ تو اس لیے جس طرح آپ برتن خریدتے وقت بھی چیک کرتے ہو، تو اللہ عز و جلال نے مجھے اپنا محبوب بنانا تھا تو چیک کیا ہے، اس میں پریشانی والی کون سی بات۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ روایت صحیح الجامع کی ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کے راوی ہیں، جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اللہ عز و جلال اتنا ہی بڑا انعام دیتے ہیں۔ اللہ عز و جلال جب کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو پھر ان کی آزمائش کرتے ہیں، جو پھر بھی اللہ سے راضی ہو جائے اللہ پھر آزمائش کے بعد اسے اپنی رضا سے نواز دے، اور جو اللہ عز و جلال کی طرف سے آنے والی کسی مصیبت پہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے اس کو اللہ کی ناراضگی ہی ملتی ہے، آزمائش اللہ کی طرف سے۔ چوتھی نشانی جس سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب بن گیا، اللہ عز و جلال زمین و آسمان میں اس آدمی کی مقبولیت میں اضافہ فرما دیتے۔ حدیث کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ عز و جلال جب کسی سے محبت کرتے، اللہ کو جب کوئی بندہ پسند آ جاتا تو اللہ عز و جلال جبریل کو آواز دیتے، پھر کیا ہوتا ہے؟ آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا، سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اللہ کے حکم سے سب سے پہلے جبریل ہوش میں آتے ہیں، اور پھر اللہ عز و جلال جبریل سے کہتے ہیں، اور جبریل کہتے ہیں ماذا یقول ربنا، ہمارے رب نے کیا فرمایا؟ پھر خود ہی کہتے ہیں یقول الحق، اللہ عز و جلال تو حق ہی۔ تو سب سے پہلے اللہ اطلاع دیتے ہیں، خبر دیتے ہیں تو جبریل کو، جبریل یہ میرا محبوب ہے، آج کے بعد تم بھی اسے اپنا محبوب بناؤ، محبت کرو اس۔ جبریل اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں کیونکہ حکم کس کا؟ اللہ کا۔ پھر جبریل آسمان کے دوسرے فرشتوں کو بتاتے ہیں، آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ کتنے فرشتے؟ میری اور آپ کی زندگی میں کوئی ایسا نظام نہیں آیا، نہ آئے گا جو کسی بھی کیلکولیشن کے نظام کو جمع کر کے کیلکولیٹ کر سکے۔ حدیث کا اشارہ میں کر دیتا ہوں جو آپ نے سنی ہوگی، ایک بیت المعمور بھی ہے بیت اللہ کے اوپر آسمانوں میں، جس فرشتے نے ایک مرتبہ طواف اس کا کیا ہے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں ہے۔ کتنے ہیں فرشتے؟ اس کی تعداد تک میری اور آپ کی عقل سفر نہیں، اس سب اس سے محبت کرتے۔ آسمانی دنیا پہ آ کے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ فلاں شخص، فلاں کا بیٹا، فلاں جگہ رہنے والا، یہ اللہ کا بھی محبوب ہے اور جبریل کا بھی محبوب ہے، آسمانی مخلوق کا بھی محبوب ہے، تم بھی محبت کرو۔ تو اللہ حضر جلال کی مخلوق جو زمین پہ ہوتی ہے وہ بھی اس سے محبت کرنے۔ دکھ، مصیبت اور بیماری اور پریشانی کا سب سے پہلا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے ہاتھوں کی کمائی سامنے آتی، گناہ کر بیٹھے، غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، سستی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی، تو اس گناہ کی شامت پڑتی ہے، اس کی نحوست پڑتی ہے، دکھ کی شکل میں، مصیبت کی شکل میں، بیماری کی شکل میں، پریشانی کی شکل میں۔ اللہ عز و جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جب بھی تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور ساتھ کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، حالانکہ اکثر اللہ معاف کر دیتے ہیں، پکڑتے نہیں ہیں، یہ کبھی کبھی بس جھنجھوڑتے ہیں۔ ایک بندے کی کیپیسٹی یہ ہے کہ وہ 2 روٹیاں کھائے گا، اگر اس کو نہیں سمجھ آئی وہ 6 روٹیاں کھا لے تو کیا بنے گا؟ کیا ہوگا؟ اب ہاسپٹل میں پہنچا ہے، فوڈ پوائزنگ ہو گئی ہے، تو نہ وہ کچر پچر کھائے، اپنی خوراک کا خیال رکھے۔ ایک بندے نے چوری کر لی ہے، اللہ نہ کرے، اس پہ پابندی لگ گئی ہے کہ فیصل ٹاؤن نہیں آنا،
फैसल टाउन वालों का तो कोई गुनाह नहीं कि चोरी ना करता ना पाबंदी लगती। कोई भी परेशानी, मुसीबत, दुख इंसान को वारिद होता है तो उसका पहला सबब क्या है? हाथों की कमाई। मुसीबत, दुख, परेशानी और बीमारी का दूसरा सबब यह है, एक बंदा है तो नेक लेकिन मुसीबत में आ गया। सबब क्या है? असल में अल्लाह मालिकुल मुल्क उसके गुनाह माफ करना चाहते हैं। हो सकता है कसरत अशगाल की वजह से उसे तौबा का मौका नहीं मिल रहा, साथ साथ कमी कुताही भी हो रही है, नेकियां भी कर रहा है, और इंसान से तो हर वक्त ही कमी कुताही होती है। इरशाद रब्बानी है, मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह वमन युमिन बिल्लाहि यहदि क़ल्बहु वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। जो भी मुसीबत आती है वो अल्लाह के हुक्म से आती है। किसके हुक्म से? अल्लाह के हुक्म। और अल्लाह का हुक्म क्यों होता है? सही बुखारी, सही मुस्लिम की रिवायत है, मा युसीबुल मुस्लिम मिन नसबिन वला वसबिन वला हम्मिन वला हज़न वला गम हत्ता शौका युशाकुहा इल्ला कफ़्फ़र अल्लाहु बिहा मिन खताया। इंसान को कोई दुख आए, कोई गम आए, कोई बीमारी आए, कोई फिक्र लाहिक हो, या थकावट ही हो जाए, या उसके पांव में कांटा छुप जाए, मालिकुल मुल्क इन सब चीजों के बदले उसके गुनाहों को माफ कर देते। तीसरा सबब जिससे दुख, परेशानी और मुसीबत और बीमारी आती है, इरशाद रब्बानी है, ये दरजात की बुलंदी के लिए कोई मुसीबत आती है। मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्दि वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताब मिन क़ब्लि अन नब्रअहा इन्ना ज़ालिका अला अल्लाहि यसीर। आसमानों और जमीनों में जो मुसीबत जाहिर होती है वो असल में अल्लाह ने लौहे महफूज में लिखी हुई है। अल्लाह ने लिख दी है कि ये मुसीबत आएगी। लिखा क्यों है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमाई है, एक इंसान का अल्लाह ने मुकाम और मंजिल तय कर दी होती है, इंसान का अमल उसे वहां तक पहुंचाने के काबिल नहीं होता। अल्लाह उसे मामूली मामूली मुसीबतें देते रहते हैं जो उसे पसंद तो नहीं आती। क्यों देते हैं? ताकि उसका बंदा जन्नत के उस दर्जे पर पहुंच जाए। ये सिलसिला सहीहा की रिवायत है। औरत की नमाज के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात बताई है। रिवायत कर रही है उम्मे हुमैद। रिवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मुस्नद अहमद में मौजूद है 27090। अल्लाह के रसूल के पास ये आ गई, कहती हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी उहिब्बु स्सलात मअक, मेरा जी चाहता है मैं आपके साथ नमाज पढ़ूं। इससे बड़ी कोई ख्वाहिश हो सकती है? जिसको नबी की इमामत में नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए, इससे को खुश नसीब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं जानता हूँ, क़द अलिमतु अन्नकी तुहिब्बीन अस्सलात मई, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ नमाज पढ़ने को पसंद करती हो, लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपने क्या फरमाया? वसलातुकी फी बैतिक खैरुल लकी मिन सलातिकी फी हुजरतिक, जो आपके घर में नमाज है वो नमाज आपके जो हुजरे में नमाज है उससे बेहतर है। वसलातुकी फी हुजरतिक खैरुम मिन सलातिकी फी दारिक, जो तुम हुजरे में नमाज पढ़ोगी वो नमाज बेहतर है उससे जो तुम अपने दार में पढ़ोगी। मैं वजाहत बाद में करता हूँ अल्फाज की। बैत, हुजरा, दार। फिर आपने फरमाया वसलातुकी फी दारिकी खैरुल लकी मिन सलातिकी
فی مسجد قومک، جو تم اپنے دار میں گھر میں نماز پڑھو گی وہ کسی مسجد میں جا کے پڑھو گی تو اس سے بہتر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَصَلَاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ، تم قوم کی مسجد میں جو آپ کے قریب مسجد ہوگی اس میں نماز پڑھو گی تو میری مسجد سے بھی وہ نماز بہتر ہوگی تیرے لیے۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ خواتین۔ 5 لفظ ہیں، بیت، حجرہ، دار، اور 2 لفظ اور ہیں، مخدع، خدر۔ یہ 5 لفظ عورتوں کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ بیت اور دار، دار اس گھر کو کہتے ہیں جس کی 4 دیواری ہو۔ بیت کا معنی کرنے والوں نے کیا ہے آپ اپنے بیڈ روم میں نماز پڑھیں گی تو یہ بہتر ہے اس سے جو آپ اپنے حجرے میں بالا کونے میں پڑھیں گے، برآمدے میں پڑھیں گے، اور جو آپ حجرے برآمدے میں پڑھیں گی وہ بہتر ہے جو آپ سین میں پڑھیں گے۔ وہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، یہاں تھوڑا سا موقع، یہاں اور موقع، اور جو اپنے گھر کی 4 دیواری میں پڑھو گی وہ مسجد سے زیادہ بہتر ہے۔ کس کے لیے؟ عورت کے لیے، مرد کے لیے نہیں۔ مخدع اور خدر، مخدع اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں نفیس چیزیں چھپائی جاتی ہیں۔ آج کل کیا نام دے رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ تو شہروں میں ہو سکتا ہے، گھر کے اندر خصوصی کمرہ بھی ہوتا ہے نا جہاں کوئی سونا چاندی رکھا ہوتا ہے، کچھ ڈالر شلر پڑے ہوں، جس جگہ آپ خزانہ رکھتے ہیں اس کو مخدع بولتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس جگہ چھپ کے عورت تم نماز پڑھو گی وہ سب سے بہتر۔ ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا جب یہ بات انہوں نے سنی واپس گئیں، اس نے گھر کے اس کونے میں نماز کی جگہ مختص کی جہاں اندھیرا تھا، جہاں کسی کی نظر بھی نہ پہنچے۔ اور آگے حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ فَكَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى لَقِيَتِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، پھر اس نے وہاں ہی نماز پڑھی یہاں تک کہ اپنے رب کے پاس چلی گئی۔ کبھی ان باتوں کو پڑھنا تو چاہیے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، عورت کو گھر سے باہر نکالو گے تو کام بنے گا۔ عورت کو بازار کی زینت بنانا، عورت کو 4 دیواری سے باہر دھکیلنا ظلم بھی ہے، پریشانی بھی ہے، اور شریعت کی مخالفت تو ہے ہی ہے، خاندانوں کے توڑنے کا آسان طریقہ بھی ہے۔ کاش ان مسلمان عورتوں کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے کہ مسلمان عورت کی عزت اس میں ہے کہ وہ گھر میں قرار پکڑے۔ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں، فرق صرف لباس کا فرق ہے، اور یہ فرق نماز کا نہیں ہے کہ عورت کو کس طرح نماز پڑھنی ہے، مرد کو کس طرح نماز پڑھنی ہے، وہ طریقہ ایک ہی۔ ہاں، عورت اور مرد کے لباس میں فرق کی بات کیوں کی گئی؟ مرد کس طرح لباس پہنے اور نماز پڑھے، مرد کے پاس اگر ایک ہی چادر ہے تو وہ ایک ہی چادر کو اپنے جسم پہ لپیٹ کے نماز پڑھ سکتا ہے، جبکہ عورت کے لیے حکم الگ ہے، اگر اس کا خمار دوپٹہ نہیں تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے۔ كانت ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ تجلس فی صلاتها جلسة الرجل، تشہد میں آپ نے سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا، عورتیں اس طرح زمین کے ساتھ چمٹ کے بیٹھ جاتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ عورت اس طرح بیٹھتی ہے۔ كانت ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ تجلس جلسة الرجل وكانت فقیہ، صحابیات میں سب سے سمجھدار اور فقیہ عورت تھی، اور انہوں نے بیٹھنے کا انداز کیا بیان کیا ہے؟ وہ اسی طرح بیٹھتی تھی جیسے مرد بیٹھتے۔ اس لیے یہ کہنا کہ عورت کا بیٹھنا اور ہے اور مرد کا بیٹھنا اور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی حدیث صحیح سند سے ہم تک نہیں پہنچی، اور نہ ہی وہ صحیح ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشہد کی کیفیت کو آپ نے سمجھا۔ اگر آپ نے 2 رکعتیں ہی پڑھنی ہے تو پھر پہلا تشہد یا آخری تشہد ہے۔ اگر آپ نے 3 رکعتوں کی نماز پڑھنی ہے جیسے مغرب کی ہے تو پھر پہلے تشہد کی اور کیفیت ہے، اور دوسرے تشہد میں تورک بھی ہوگا۔ اگر 4 رکعت آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو چوتھی رکعت میں جب تشہد بیٹھیں گے تو تورک ہوگا۔ تورک کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تورک کیسے کیا کرتے؟ ابو حمید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے 828 نمبر۔ اذا جلس في الركعة الآخرة، آپ جب آخری رکعت میں بیٹھتے، قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته،
آپ کے بیٹھنے کی کیفیت کیا تھی؟ آپ اپنے بائیں قدم کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے، دائیں قدم کو کھڑا کر لیتے، وقعد علی مقعدتی، اور اپنی پشت پر بیٹھ جاتے۔ دوسرا تورک کا طریقہ، فإذا كانت الرابعہ، ابو حمید روایت کرتے ہیں، سنن ابی داؤد کی 965 نمبر روایت اور صحیح ابن حبان کی 1876 نمبر روایت ہے، فإذا كانت الرابعہ افضى بورکه اليسرى الى الارض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں کھولے کو زمین پہ لگا لیتے، وَأَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِن نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ، اور دونوں قدموں کو ایک سائڈ سے نکال لیتے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری روایت صحیح مسلم کی 579 نمبر روایت ہے، كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد في الصلاة، آپ جب نماز میں بیٹھا کرتے، جعل قدمه اليسرى بين فخذه والساق، آپ اپنے بائیں قدم کو پنڈلی اور اپنی ران کے درمیان کر لیتے، وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى، اور اپنا دایاں قدم بھی بچھا لیا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تینوں طریقے ہم تک پہنچے ہیں۔ ایک چوتھا طریقہ بھی یہ ہے، جیسے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ پاؤں بچھا لیا کرتے تھے تو ان سے کہا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، پاؤں کو کھڑا کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا ان رجلائی لا تحملانی، میری ٹانگیں اور میرا پاؤں میرا وزن نہیں سہ سکتا۔ اس لیے شریعت کی یہاں بھی خوبصورتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو کون سی دعائیں کرتے؟ چونکہ آپ کو یہ دعائیں یاد ہیں، میں صرف صحابی کا نام لے کر اور ریفرنس کے ساتھ صرف دعائیں پیش کیے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری کی 831 نمبر روایت اور صحیح مسلم کی 895 نمبر روایت، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک صحابی نے کہا السلام علی جبریل و میکائیل السلام علی فلان و فلان، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہی سلامتی دینے والے ہیں، السلام یہ اس کا نام ہے۔ جب تم نماز کے اندر بیٹھو تو تم یہ پڑھا کرو التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جب تم یہ کہہ دو گے فإنکم اذا قلتموها، جب تم یہ کہہ دو گے اصابت کل عبد للہ صالح، ہر نیک آدمی کو سلام پہنچ جائے گا، فی السماء والارض، خواہ وہ آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر آپ یہ پڑھتے اور آگے لفظ کیا حدیث کے، ثم یتخیر من المسألۃ ما شاء، پھر جو آپ چاہتے ہیں دعا اس کے بعد پڑھ سکتے۔ کون سی دعا؟ جو حدیث سے ثابت ہوگی۔ یہاں رک کے میں ایک بات کا اضافہ کروں، آج مسلمان جب قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات سے دور ہوتا ہے تو کس طرح فکری وائلنس کا شکار ہوتا ہے۔ سلام کی 3 قسمیں ہیں، سلام تحیہ، سلام دعا اور سلام متارکہ۔ سلام تحیہ، مسلمان جب مسلمان کو ملتا ہے تو یہ سلام تحیہ ہوتا ہے، فَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب کوئی سلام تحیہ کہے یا تو اسی طرح ہی جواب دو یا اس سے بہتر جواب دو۔ مثال کے طور پہ کسی نے کہا ہے السلام علیکم، وعلیکم السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے جیسے کہا گیا تم ویسے کہو۔ فَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے اچھا کہو، أَوْ رُدُّوهَا، یا اسے لوٹا دو۔ اچھا کیا ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب کیا ہوگا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، جو سلسلہ صحیحہ کی روایت میں اس سے زیادہ کسی حدیث میں الفاظ ثابت نہیں۔ یہ سلام کہنا اور اس کا جواب دینا یہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے۔ جب زندہ کسی زندے کو سلام کرتا ہے کوئی مسلمان، جو 5 حقوق ہیں ہر مسلمان کے مسلمان پر، اور ایک روایت میں 6 کا تذکرہ ہے، سلام کہے تو جواب دے، دعوت دے تو دعوت کو قبول کرے، اور جب بیمار ہو تو عیادت کرے، فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، جب اس کو چھینک آئے تو یرحمک اللہ کہے، اور چھٹا حق فَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، جب کوئی نصیحت طلب کرے تو اس کو نصیحت کی جائے۔ سلام کی دوسری قسم ہے سلام دعا۔ نماز کے اندر جو ہم سلام کہتے ہیں یہ سلام دعا ہے۔
اس کا جواب نہیں ہوتا. ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو وہاں بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. آگے کیا کہتے ہیں؟ یا اہل القبور. اس سلام کا بھی جواب نہیں ہوتا کیونکہ سلام دعا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان پہ سلامتی نازل فرما. جیسے تحیات میں آپ بیٹھتے اور کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا، ہم پر بھی سلام ہو. کبھی آپ نے سنا کسی نے نماز میں کہا ہو وعلیکم السلام؟ کبھی کہا آپ نے؟ سلام دعا ہے. اس لیے دعا جو ہے اس کا جواب نہیں. اس لیے یہ کہہ دینا چونکہ سلام تو ہم کہتے ہیں تو قبر والے سنتے بھی ہوں گے، وہ جواب بھی دیتے ہیں. کہاں لکھا ہے میرے معزز میرے محترم؟ بات وہ کرتے ہیں جس کا تذکرہ قرآن میں آ جائے، جس کا تذکرہ حدیث میں آ جائے. اگر کہیں تذکرہ آ گیا ہے تو انکار کس چیز کا؟ اور اگر اس چیز کا تذکرہ نہیں ہے تو یہ بات بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ تیسرا سلام سلام متارکہ ہے. سلام متارکہ کیا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب کوئی جاہل کج بحثی میں پڑتا ہے، دماغ سوزی میں پڑتا ہے، آپ سے بحث کرنے لگ جاتا ہے، تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اپنے بھی اخلاق کا گراف جو ہے گرا لیں. آپ کیا کہیں؟ میں آپ کو سلام کرتا ہوں. آپ بالکل بحث نہ کیجیے، آپ اس سے الجھے نہیں، آپ اپنے تشخص کو مت گرائیے. عباد الرحمن کی نشانی یہ ہے اچھی بات کرو، نصیحت کرو، دعوت دو، احترام کے ساتھ، وقار کے ساتھ، نرمی کے ساتھ. اور اگر بحث پہ لڑائی پہ اتر آیا ہے، جناب السلام علیکم، میں بحث نہیں کر سکتا. لڑائی یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. یہ اچھل ابھر کر خواہ دین کی بات بھی کہی جائے اس سے قرآن نے منع کر دیا ہے. اور سچ کہا کچھ باتیں بنائی جاتی ہیں لیکن اس کا فائدہ نکل آتا ہے. کسی نے برف سے پوچھ لیا اور رائے تو اس کی اپنی ہی تھی، آپ اتنی ٹھنڈی کیوں ہو؟ کہا میرا ماضی بھی ٹھنڈا پانی ہے، میرا مستقبل بھی پانی ہے ٹھنڈا، گرمی کی مجھے ضرورت کیا ہے؟ انسان کی ابتدا بھی مٹی ہے، منھا خلقناکم، اور اس کی انتہا بھی مٹی ہے دنیا کے حساب سے. وفیھا نعیدکم، یہ مٹی سے بنایا گیا مٹی میں چلا جائے گا. اکڑ کس بات کی؟ یہ اتنا اچھلنا کس بات کا؟ اس کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے. ان علیک الا البلاغ، بس تم پہنچا دو. پہنچانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم مار دو یا کسی کو جو ہے وہ باتوں باتوں میں جہنم تک پہنچا دو، یہ تو کہیں نہیں لکھا. ان علیک الا البلاغ، احترام سے بات پہنچا دو. لست علیہم بمسیطر، آپ کو دروغے تو نہیں ہے. وما انت علیہم بوکیل، آپ کو نگران تو نہیں ہے. ان انت الا نذیر، آپ تو ڈرانے والے ہیں. لعلک باخع نفسک علی آثارہم، اگر کوئی نہیں مانتا تو ان کے پیچھے چل کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، حسرت کرتے کرتے اپنی جان کو نہ مار لے. یہ ساری آیات کیا بتا رہی ہیں؟ کہ جھگڑا کرے نہیں. سلام متارکہ یہ ہے اگر کوئی آپ سے لڑائی کرنا چاہتا ہے تو آپ بالکل لڑائی نہیں کریں، آپ سلام کہہ کے گزر جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التحیات کے بعد درود کی تعلیم دے رہے ہیں. کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری کی روایت ہے 3370 نمبر. سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، قد علمنا کیف نسلم کیف الصلاة علیکم اہل البیت، ہمیں یہ تو پتا چل گیا کہ ہم نے سلام کیسے کہنا ہے، السلام علیکم، ہمیں درود کیسے پڑھنا ہے. تو صحیح بخاری کی روایت میں درود کون سا ہے؟ قولو، تم یہ کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك. صحیح بخاری کی یہ روایت ایک مسلمان کو حرز جان بنانی چاہیے. اور آج امت درود پڑھنے سے بھی اپنے آپ کو دور کر چکی. اور اگر آپ یہ کہہ دیں کہ محروم ہونے کی راہیں اس نے اختیار کر لی تو مبالغہ نہیں ہوگا. جس دعا میں درود نہ ہو وہ دعا آسمان تک پہنچتی نہیں ہے. اور ایک مرتبہ درود پڑھنے سے فوائد کتنے ہیں؟ کتب اللہ له 10 حسنات، 10 نیکیاں لکھی جائیں. محا عنہ 10 سیئات، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ورفع له 10 درجات، 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں وصلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاۃ. تم ایک مرتبہ درود پڑھو، اللہ رب العزت 70 رحمتیں نازل کر. تم ایک مرتبہ درود پڑھو، خربوں کی تعداد میں فرشتے 70 مرتبہ تمہاری بخشش کی دعا کرتے ہیں. یہاں منت کرنی پڑتی ہے میرے لیے دعا کرنا، وہاں درود پڑھنے سے اللہ پابند کرتے ہیں فرشتوں کو دعا کرو اس کی بخشش کی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود سکھایا. التحیات کے بعد درود پڑھا جائے. اور سیدنا ابو بکر کی روایت جو صحیح بخاری کی 834 نمبر ہے اور صحیح مسلم کی 2809 نمبر ہے، آپ نے یہ دعا سکھائی. اس کے بعد جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ دعا سکھائیے جو میں تشہد میں پڑھ سکوں، تو آپ نے فرمایا قل، آپ یہ کہہ دیا کرو
اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے. یہ صحیح بخاری کی 832 نمبر اور صحیح مسلم کی 1325 نمبر روایت ہے. دعا یہ ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو صحیح مسلم کی ہے 1809 نمبر، اس میں آپ دعا یہ کیا کرتے تھے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی. اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. محجن بن ادرع کی روایت ہے اور یہ روایت سنن النسائی کی ہے 1301 نمبر اور سنن ابی داود کی 985 نمبر کہ جب نماز پڑھتے تشہد میں ہوتے تو یہ دعا کرتے اللہم انی اسألک یا اللہ بأنک الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لي ذنوبی انک انت الغفور الرحیم. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں جو سنن النسائی کی 1300 نمبر روایت ہے اور سنن ابن ماجہ کی 3858 نمبر روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم انی اسألک. میں اللہ تجھ سے ہی سوال کرتا ہوں. اور سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دوسری روایت میں جو سنن النسائی کی 1299 نمبر روایت ہے اور جامع ترمذی کی 481 نمبر روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم کو یہ دعائیں سکھائیں. فرمایا سبح اللہ 10 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دو واحمدیہ بہ 10 مرتبہ الحمدللہ کہہ دینا وکبریہ 10 اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ثم سلیہ حاجتکی پھر اللہ سے اپنی حاجات کا سوال کرنا. فروہ بن نوفل بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا سکھائی جو سنن النسائی کی 1307 نمبر سنن ابن ماجہ کی 3839 نمبر روایت ہے اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل. اے اللہ جی ایسے عمل کی شر سے بچا جو میں کر بیٹھا